بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72، 73 اور 74 کی تفسیر اور فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے، اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، جو کچھ ایمان والوں پر نازل کیا گیا اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کرو تاکہ وہ اپنے ایمان سے باز آ جائے۔ یہودی اسلام کے خلاف دن رات نت نئی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ خیبر کے 12 یہودی علماء نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک سازش تیار کی کہ ان کا ایک گروہ صبح کو اسلام قبول کرے گا اور شام کو مرتد ہو جائے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ جو کچھ ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا اس سے ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء نہیں ہیں، نعوذ باللہ، جو ہماری کتابوں پر مشہور ہے، تاکہ اس عمل سے مسلمان اپنے دین سے شک کریں اور اپنے دین سے پھر جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے ان کا یہ راز فاش کر دیا اور ان کی چال کام نہ آئی اور مسلمانوں کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا، آگاہ رہے کہ کفار کی سازشوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ آج بھی ایسی سازشیں پکڑی جاتی ہیں کہ چھوٹی فلموں، چھوٹی رپورٹوں، جھوٹی تصویروں کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے نفرت دلائی جاتی ہے۔ اس وقت کفار میڈیا کو خاص طور پر اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ 73 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ آپس میں بھی یہ کہتے ہیں، کسی کی پیروی نہ کرو سوائے اس کے کہ جو تمہارے ایمان کی پیروی کرتا ہو۔ کہو، بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ کسی کو بھی وحی دیا جائے جیسا کہ تمہیں پہلے دیا گیا، اور دوسرے لوگوں کو تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف گواہ دینے کی ٹھوس دلیل دی جائے۔ کہہ دو کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ وسطوار، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور صرف اسی پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی پیروی کرے گا۔ یہود آپس میں سازشیں کرتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ صرف اسی پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی پیروی کرے گا، اور اس پر ایمان نہ لاؤ، آپ کو جس قسم کی ہدایت، دین، کتاب، حکمت، شرافت اور فضیلت ملی ہے وہ کسی اور کو نہ ملنے پائے۔ یہودیوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کو دی گئی تھی اور ان کے علاوہ کسی اور قبیلے کو نہیں، اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں، نبی نہیں ہے، یہودی اس بہانے سے لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے۔ اسی طرح دل سے نہیں، یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ ان کے علاوہ کسی کو نبوت نہیں دی جا سکتی بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ کسی آسمانی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ فضل ہے، شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے۔ تو تم کون ہوتے ہو اسے قید کرنے والے جسے اللہ نے قید نہیں کیا؟ نبوت میرا فضل ہے، جسے چاہوں دوں، میں نے اسے بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں کیا۔ اسے آیت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اعمال سے نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یعنی خدا جانتا ہے کہ کون عزت اور بلندی کا مستحق ہے۔ 74 نمبر میں، آیت نمبر 74 سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتا ہے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت اور رسالت سے خاص کرتا ہے، اور جو نبوت کسی کو ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ذاتی استحقاق نہیں ہوتا۔ ہاں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اس لیے اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر پڑھنے اور اس کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔